وبيننا وبينكم الميدان والأيام والليالي. باشر جی کا ہمیشہ سمجھانے کا جو انداز تھا، اور میں ان کے اول ایک جو ان کے طریقہ کار تھا سمجھانے کا، اور ان کی جو شروع کی محفلیں میں آپ کو بتا رہا ہوں آج. آپ اگر سب سے پہلے کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو حقوق الہیہ سمجھ میں آ جائیں، احکام رسالت سمجھ میں آ جائیں، اور حاکمیت ولایت سمجھ میں آ جائے، تو آپ لوگ اور ہم لوگ اس لیے نہیں سمجھ پاتے کہ ہمیں اس حاکمیت کا امپلیمنٹ اپنے ارد گرد سمجھ آیا ہی نہیں ہے. ایک واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ایک شخص آیا بادشاہ جی کے پاس اور سلام کیا اس نے جھک کے اور بیٹھ گیا. تو اس نے چاہا کہ بادشاہ جی کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ کے تو سلام کرے، تو بادشاہ جی نے پیر تھوڑا سا پیچھے ہٹا لیا. وہ شخص بیٹھا، کچھ دیر بیٹھنے کے بعد کہتا کہ جی آپ کی ناراضگی کی کوئی وجوہات. تو بادشاہ جی نے جو لفظ اس کو بولے وہ میری پوری زندگی پر محیط ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے ینگسٹرز کو بھی یہ شیئر کروں یہ بات. بادشاہ جی نے اس کو کہا کہ تو اپنے گھر کا ولی چھوڑ کے اور مجھے منانے آیا ہے، تو میرے پاس آیا ہے اپنے گھر کے ولی پر. بھونک کے لفظ استعمال کیا. تو میں بھی سن رہا تھا، دیکھ رہا تھا کہ یہ کیا معاملہ ہے. تو اس شخص نے جب اپنی بات آگے بڑھائی تو اندازہ ہوا کہ وہ اپنی ماں پر سخت جملے بول کر، بدتمیزی کر کے، اور اس کے بعد اپنے مسائل لے کے بادشاہ جی کے پاس آیا. تو بادشاہ جی نے اس سے سلام لینا پسند نہیں کیا، اور بادشاہ جی نے یہ لفظ اس کو بولے ظاہری طور پر کہ تو گھر کے ولی پر بھونک کے تو میرے پاس آیا ہے. اس نے معافی تلافی کی، اور اس کو سب سے پہلے یہ کہا گیا کہ تم فوری طور پر اپنی ماں کو مناؤ جا کے. اور وہ اجازت لے کے چلا گیا. بات جاری تھی تو میں نے ان سے درخواست کی، میں نے کہا بادشاہ جی تھوڑی مہربانی فرمائیں اس بات پہ. تو بادشاہ جی نے کہا کہ احادیث میں اور فرامین معصومین میں اور قرآن پاک میں والدین کے حقوق اور ان کی عزت واجب قرار دی گئی ہے، یہاں تک کہ اف بھی نہ کہو. اس اف کی ڈیفینیشن بھی میں کبھی آپ کو پھر دوبارہ پیش کروں گا. ابھی ینگسٹر سے مخاطب ہوں کہ یہاں تک کہ تم اپنے والدین کو اف تک بھی نہ کہو. اور بات بڑھاتے ہوئے انہوں نے جب احکامات کھولے تو اس میں موجود تھا کہ تمہاری ماں تمہارے گھر میں اللہ کی صورت موجود ہے، اور تمہارا باپ تمہارے گھر میں رب کی صورت موجود ہے. پہلی دفعہ سننے میں جو مجھے محسوس ہوا تھا وہ یقیناً آپ کو بھی ہوگا کہ جی کسی کو اللہ کیسے کہہ سکتے ہیں، یا کسی کو رب کیسے کہہ سکتے ہیں. تو اس دنیا میں اللہ نے جو ہمیں خلق کیا، اس خلقت کے لیے اس نے ماں کو چنا. پیدا کرنے والا اللہ کی ذات ہے، لیکن اس نے سبب ماں کو بنایا. اس سبب کے بننے کے لیے احکامات معصومین اور احادیث میں موجود ہے کہ تم اپنی ماں کی حاکمیت کو سمجھو. اور چونکہ اللہ پالنے والا ہے، وہ رب الارباب ہے. رب کا مطلب ہوتا ہے پالنے والا. تو جو باپ ہے بے شک اللہ پال رہا ہے، بے شک اللہ رزق دے رہا ہے، لیکن اس نے سبب بنایا باپ کو. تو جو باپ کو سبب بنایا اس لیے وہ رب کی صورت موجود ہے. تو دنیا میں کوئی بھی شخص
اپنی ماں کو ناخوش کر کے یا اپنے باپ کو ناخوش کر کے وہ زندگی میں خوشیاں حاصل نہیں کر سکتے. یہ ان کا حق ولایت ہے. مزید بادشاہ جی نے سمجھایا کہ جب تک تم کو اپنے گھر کے ولی سمجھ میں نہیں آئیں گے تب تک تم کو ولایت اور امامت سمجھ نہیں آئے گی. کہ ولایت اگر حاکمیت الہیہ ہے اور وہ تم پر حاکم ہیں تو وہ کس طرح حاکم ہے. اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر حاکم ہیں اور ان کی ولایت ہم پر واجب ہے تو ان کی حاکمیت ہمیں تب تک سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک جو رشتے ہمارے ارد گرد موجود ہیں ہم ان کی حاکمیت اور ان کی ولایت کو نہ سمجھ جائیں. جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا کہ حقوق العباد تب سمجھ میں آئیں گے جب ہم اپنے گھر کے حقوق پراپر ادا کریں گے. اس کے بعد ہمیں سمجھ میں آئے گی کہ دنیا کے ساتھ ہم نے کس طریقے کار سے ملنا ہے. اور جب ہم حقوق العباد سمجھ جائیں گے تو ہم حقوق اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے اور اللہ ہماری بات سنے گا انشاءاللہ. تو حقوق العباد سے پہلے یا اسی چیپٹر میں سب سے پہلا حق آپ کے ماں باپ کا. اور جو ولایت کی تقسیم بتائی گئی کہ تمہارا باپ تم پر حاکم ہے, تمہاری ماں تم پر حاکم ہے, تم بیوی پر حاکم ہو, بڑا بھائی بڑے چھوٹے بہن بھائیوں پر حاکم ہے. اگر باپ موجود نہ ہو تو بہن اور بھائی کے اوپر وہ ولی کا اختیار رکھتا ہے فیصلوں میں اور حاکمیت